بعد سپریم کورٹ سے بھی فل کورٹ اجلاس اور اس کے ایجنڈے سے اختلاف کرنے والے ججز کی اٹھنے والی آوازوں کا سپریم کورٹ کے 4 ججز جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے آج ہونے والے فل کورٹ اجلاس میں شرکت سے باقاعدہ انکار کیا گیا ہے اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے نام لکھے گئے ایک مشترکہ خط میں ان کے تحفظات کو فل کورٹ کی نے میٹنگ منٹس کا حصہ بنانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ ججز کے مشترکہ خط کے مندرجات کے مطابق مشترکہ خط میں کہا گیا ہے کہ انہیں فل کورٹ میٹنگ کا خط موصول ہوا لیکن وہ شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ سپریم کورٹ رولز منظوری کے لیے کبھی فل کورٹ کے سامنے رکھے ہی نہیں گئے۔ چاروں ججز کی قانونی رائے میں موجودہ سپریم کورٹ رولز غیر قانونی ہو چکے ہیں کیونکہ اور ساتھ ہی ججز نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ ان کی اس رائے کو میٹنگ منٹس کا حصہ بنایا جائے۔ ججز کے مطابق ان کے تحفظات دور ہونے تک وہ فل کورٹ میٹنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ سپریم کورٹ ججز کا اختلاف کیا بتا رہا ہے اور یہ اختلاف عدلین کے تاثر کو کتنا گہرا کر رہا ہے اور اس کے علاوہ آنے والے دنوں میں کس طرف یہ عدلیہ کے معاملات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر صاحب۔ السلام علیکم ثاقب صاحب۔ بہت شکریہ ثاقب صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو 4 ججز نے آج فل کورٹ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتائی ہے اور اس کا پس منظر جو ہے ٹیکنیکلی سپریم کورٹ رولز کی منظوری پر اختلاف پیدا کیسے ہوا اور یہ معاملہ اب کتنا ڈیپ جا چکا ہے عدلیہ کی تقسیم کے حوالے سے اگر ہم بات کریں؟ عدلیہ کی تقسیم تو بہت گہری ہو چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب اسی طرح فل کورٹ کا معاملہ تھا تو خط پہ خط آ رہے تھے، اسی طرح سپریم کورٹ میں ایک تو فل کورٹ سے پہلے 2-3 دن پہلے جسٹس منصور علی شاہ کا بڑا لمبا جوڑا خط آیا، 6 سوالات انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کے سامنے رکھے۔ آج 4 ججز نے کچھ جو ہے وہ اہم نکات اٹھائے۔ بنیادی جو نقطہ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایشو بنا تھا، یہاں پہ بھی ایشو بنا ہے کہ جو رولز بننے ہیں 1980 میں سپریم کورٹ کے یہ رولز بنے تھے اور اب تقریباً 45 سال کے بعد جو ہے وہ ان کو دوبارہ دیکھا جا رہا ہے، اس میں کچھ ترامیم جو ہے وہ لائی گئی ہیں۔ تو جو 4 ججز ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ رولز پہلی بار فل کورٹ کے سامنے لانے تھے، فل کورٹ اس کو دیکھتی، پھر کمیٹی بناتی، جو بھی کرتی، سارے آگے معاملات چلتے رہتے اور آخر میں پھر بھی فل کورٹ کے سامنے آتے، منظور ہو جاتے۔ آپ نے فل کورٹ کے سامنے لائے نہیں۔ 12 اگست کو گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے کسی بھی لا کا، رولز ہوں یا کوئی بھی قانون لیجسلیشن جو پارلیمان سے ہوتی ہے، اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپلیکیبل ہو گیا آج سے۔ آج اگر گزٹ نوٹیفیکیشن ہو گیا تو یہ عمل درآمد شروع ہو گیا۔ تو ایک قانون کا عمل درآمد 12 اگست کو شروع ہو رہا ہے اور آج جو ہے وہ آپ 8 ستمبر کو کہہ رہے ہیں دیکھیں جی اس میں کوئی ترامیم۔ تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ یہ کیا ہے کہ آپ کے جو تضادات ہیں، آپ کی جو ایجنڈا ہے اس میں تضادات ہیں کہ جو قانون پہلے پاس ہو چکا ہے، جو آپ نے گزٹ نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے، وہ آپ اب جو ہے وہ فل کورٹ کے سامنے لا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن اس میں جو خبر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے بھی پوائنٹ آؤٹ تو بہت کچھ کیا تھا، لیکن جب فل کورٹ بیٹھی تو انہوں نے تو بالکل نظر انداز کر دیا۔ انہوں نے کہا خط کیا ہوتا ہے جی، خط تو میں پڑھتے ہی نہیں ہوں۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب انہوں نے کہا کہ خط تو جو ہے وہ میں نے پڑھے بھی نہیں ہے اور میں پسند بھی نہیں کرتا خطوط کو۔ تو دوسرے لفظوں میں انہوں نے بالکل سائڈ لائن کر دیا۔ ججز بولے کہ ان میں جو ہے تھوڑا سا 10 دن کے لیے وقفہ کر لیں، اس میں کوئی تجاویز مشاورت، یہ انہوں نے کہا نہیں ووٹ کروائیں، بس ووٹ کروائیں۔ 11 لوگ تھے، انہوں نے کہا ووٹ 6-5 سے ووٹ بس منظوری ہو گئی۔ اب جو سپریم کورٹ میں ہوا ہے یہ منظوری تو نہیں ہوئی، لیکن ایک کنسنسس ڈیولپ انہوں نے کر لیا ہے کہ باقی جو ججز بیٹھے ہوئے تھے ان سے بظاہر جو اعلامیہ آیا ہے سپریم کورٹ میں، اس میں کسی نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، کسی نے کوئی بات بھی نہیں کی۔ اور ان ججز کا جو خط تھا، ان کے جو اعتراضات تھے جسٹس منصور علی شاہ کے، کہیں نہیں اٹھائے گئے۔ میں حیران ہوں کہ یہ تو پوائنٹ جو ہے وہ بڑا سمپل اور سادہ سا، 4 ججز کیا 14 یا 24 ججز کو یہ پوائنٹ اٹھانا چاہیے تھا کہ یہ گزٹ 12 کو ہو چکا ہے اور آپ آج معاملہ جو ہے وہ فل کورٹ کے سامنے لا رہے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، لیکن جو یہاں پر دونوں کورٹس میں ہمیں تضاد معلوم ہوتا ہے، سچویشن قدرے سملر ہے لیکن تھوڑا سا ڈفرینس وہاں آ جاتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو فل کورٹ بیٹھا اور ججز نے اس کو جوائن کیا ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے خط لکھ کر اپنے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن بیٹھے صحیح تھے اور 6-5 کے مارجن سے ریزر تھن میجورٹی اور وہ منظور ہو گیا۔ یہاں پر ججز بیٹھے ہی نہیں فل کورٹ میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا بیٹھے نہیں، وہی ہم دیکھ رہے تھے کہ یا تو یہ ہے کہ لیٹر لکھ دیا، جو اعلامیہ آیا ہے پریس ریلیز آئی ہے اس میں بتایا جاتا کہ اتنے یہ ججز تھے، یہ تو بتایا گیا یہ ججز، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہی فل کورٹ ہے، یہی سارا کچھ ہے، کچھ اس میں
میں یہ نہیں کہا گیا کہ چار جو نہیں بیٹھے تو ان کی وجہ سے یہ ادھورا ہے، ہم جو ہے وہ اس کو ملتوی کر رہے ہیں، بعد میں دیکھیں گے، کوئی بات ہی نہیں. یعنی کہ اگر ٹوٹل مثال کے طور پہ فل کورٹ میں آپ 16 کو بٹھا سکتے تھے اور 16 میں سے 4 نے انکار کر دیا تو انہوں نے 12 کو فل کورٹ کہہ دیا اور 4 کو نظر انداز کر دیا. انہوں نے کہا جی فل کورٹ بیٹھی ہوئی نہیں آنا تو نہیں آئے، نہ آئے. تو مطلب اب اس کو فل کورٹ اس کا انڈائریکٹی مطلب یہ ہے کہ نہیں آنا تو نہ آئے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اب جتنے بیٹھ گئے، جتنے بقایا بیٹھ گئے وہ فل کورٹ ہے. بالکل. اور بنیادی پوائنٹ جو آ رہا ہے ہر طرف سے، خاص طور پر سپریم کورٹ میں، ہیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں. جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہے وہ آئینی بینچ کے سربراہ، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف کیس اکتوبر 21 کو 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی اور 26 اکتوبر تک درخواستیں آ گئی تھیں. آج 1 سال ہونے کو، مطلب 11 ماہ ہو گئے ہیں. سپٹمبر آج 8 سپٹمبر ہے آج، اور 11 ماہ ہو گئے ہیں اور آپ جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم ڈیسائیڈ ہی نہیں کر رہے. بار بار جج ہر خط میں یہی کہہ رہے ہیں اس سارے معاملے کا حل جو ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم پہ بیٹھیں، دیکھیں اور اس کا حل جو ہے وہ نکالیں اور اس کو فیصلہ دیں. اچھا، اب آپ نے 2 بڑے انٹرسٹنگ اور اہم کرداروں کا ذکر کیا، چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب، سینئر پیونی جج. جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے بھی 3 روز قبل جسٹس یحییٰ افریدی کو باقاعدہ طور پہ ایک خط لکھا جس میں 6 سوال اٹھائے اور انہوں نے 6 سوال اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ بھائی جب جو نیا عدلیہ کا سال شروع ہوگا اس دن آپ تقریب میں ان 6 سوالوں کا جواب دیجیے گا. وہ 6 سوالوں کا جواب ایسے آیا؟ کوئی نہیں، بالکل کوئی جواب نہیں آیا اور جواب آنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ سینئر پیونی جج ہیں، مطلب سپریم کورٹ میں سینئر 3 جج ہیں چیف جسٹس کے بعد، بلکہ ان کا رائٹ بنتا تھا. وہ رائٹ جیسے آگے پیچھے ہوا اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب 3 نمبر پہ اوپر آگے چیف جسٹس بن گئے. میرا یہ خیال ہے کہ تھوڑی سی رسپیکٹ جو ہے وہ انٹرنلی ہونی چاہیے. پھر جسٹس منصور علی شاہ عام بھی نہیں ہے، ان کے پرانے دوست بھی ہیں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے، ساتھ لا فارم میں کام کیا ہے، تو یہ ان کو جوابات دینے چاہیے تھے لیکن انہوں نے نہیں دی. انہوں نے اپنی کارکردگی بتائی ہے اور اس کارکردگی میں بھی کافی سوالات ابھی بھی موجود ہیں کہ وہ آپ کیسے، فار ایگزامپل مسنگ پرسنز پہ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے جو مداخلت پہ 6 ججز نے خط لکھا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں جی مداخلت کو ہم اس طرح کریں گے. مداخلت کو آپ کیسے روکیں گے کہ جب 6 جج جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی طریقے سے آپ ہٹ کیے جا رہے ہیں، ان کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں، ان کو بینچز سے نکال رہے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ فل کورٹ میں کہیں کنسیڈر ہی نہیں کر رہے، یا مختلف ججمنٹس میں یا مختلف بڑے فیصلوں میں کہیں کنسیڈر نہیں کر رہے، ان کو سائیڈ لائن کر کے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مداخلت جو ہے وہ رک جائے گی؟ اس لیے یہ قول و فعل میں کافی تضادات ہیں اور سپریم کورٹ بالکل بھی یونائٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ میں تقسیم ہے اور اس تقسیم کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام جو لیٹیگنٹس ہیں، عام سائلین ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں بڑھے گی کوئکلی، بالکل وہ بڑھتی نظر آ رہی ہے. ہمیں بات حل وہی ہے 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگائیں اور اس کو حل کریں، اس کا فیصلہ کریں تاکہ جو بھی ڈیبیٹ ہے وہ ونس اینڈ فار آل ختم ہو جائے. بہت شکریہ ادا کریں گے ثاقب بشیر صاحب، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، بہت ہی اہم سیگمنٹ اور اہم سوالوں کے اہم جوابات ہی تلاش کیے جا رہے ہیں، چاہے میڈیا پروگرامز ہوں. عدلیہ کے حوالے سے بھی ثاقب بشیر صاحب کا، جو کہ سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، عرصہ دراز سے کورٹ کو کور کرتے آئے ہیں، عدالتوں کو کور کرتے آئے ہیں، ان کو بھی یہی تجزیہ ان کا سامنے آ رہا ہے کہ یہ تقسیم، یہ ڈیوائیڈ، یہ مزید بڑھتی ہوئی، مزید گہری ہوتی ہوئی آنے والے وقتوں میں نظر آ رہی ہے. اب دعا کرتے ہیں کہ جو سوال پوچھنے والے ہیں ان کو اپنے سوالوں کے جوابات ملیں، لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا.